بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ سابق چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس ثاقب نثار صاحب کا واٹس ایپ ہو گیا جناب ہیک۔ پریشانی گئی انہیں لگ، اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ٹوٹے شوٹے جوڑ کے ان کے کوئی آڈیو شاڈیو نہ بنا دی جائے، جیسے پہلے ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی اسی طرح کا کوئی سین نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے 2-3 صحافیوں کے ساتھ بات کی ہے۔ 3 صحافیوں نے جو ان کے ساتھ گفتگو کی ہے انہوں نے اس کی خبر دے دی ہے۔ ایک صحافی ایسے ہیں جنہوں نے بات کی ہے لیکن انہوں نے خبر نہیں دی۔ وہ کیا خبر ہے؟ اور جو یہ 3 صحافی ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں، اس میں ثاقب نثار صاحب نے کس حد تک سچ بولا ہے اور کس حد تک جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں، عمران خان کی دوڑیں، چھپ گئے، کمرے میں نہیں ہیں، کمرے کی تلاشی لے لیں، پھر مقدمات ان کارکنوں کے خلاف عمران خان سمیت جنہوں نے رکاوٹ ڈالی اسلام آباد پولیس کی راہ میں کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور پھر نیب کی طرف سے کوشش کہ عمران خان 9 مارچ کو پیش ہو کے اپنا کچھ جناب بیان شیان دے دیں، آپ کی طلبی ہے، تو انہیں بھی روکا شوکا گیا۔ اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ رات گئے کوئی انہوں نے وہ اپنے جو نوٹسز تھے ان کی تعمیل جو ہے وہ نیب والی کروا لی گئی ہے۔ کبھی ہائی کورٹ میں بھاگتے ہیں جناب ہماری بیل لے لیں، حفاظتی ضمانت لے لیں، ہائی کورٹ نے کل تو سارا دن ٹرکائے رکھا۔ آج بھی یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ سے کوئی انٹرم ریلیف مل جائے، اور وہاں جو اسلام آباد والے ہیں، اسلام آباد کی جو عدالت ہے، متعلقہ عدالت جو توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کی جو درخواست تھی عدم حاضری کی، حاضری استثناء کی، وہ خارج کر دی۔ اگر وہاں پیش نہیں ہوتے تو کیا ہوگا، اور کیا واقعتاً ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اسلام آباد پولیس والے؟ یہ میری کل میں ویلاگ نہیں کر سکا تھا، تو آج میں نے پھر ساری اس پہ انفارمیشن لی ہے، جمع تفریق کی ہے، اسلام آباد بھی رابطہ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری مطلوب ہی نہیں تھی۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کٹنا کٹ تو رونا زیادہ، یعنی کھینچا تانی زیادہ کرنی ہے اور مار پیٹ جو ہے وہ کم کرنی ہے، اسی طرح کا کوئی پلان ہے حکومت کا، اور اس کا جو مقصد ہے اس کے پیچھے وہ میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ اگر گرفتاری مقصود ہوتی یا مقصد اس آپریشن کا ان کی گرفتاری ہوتا تو اسلام آباد سے ایک ایس پی صاحب جو ہیں رانا حسین طاہر صاحب، جو چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال کے داماد ہیں، وہ 6 اہلکاروں کے ساتھ یہاں نہ آتے زمان پارک میں، اور پھر لاہور کے متعلقہ جو تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او صاحب اور چند ایک پولیس والوں کی نفری، یہ لوگ آئے تھے اور انہیں گرفتار کرنے بقول ان کے۔ تو وہ بہرحال اگر گرفتاری ہو جاتی تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، پھر تو یہ ریاست مدینہ کے جو باتیں کرنے والے صاحب ہیں عمران خان صاحب اگر گرفتاری دے دیتے پھر تو اس پہ ٹھپا لگ جاتا نا جناب، یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں عدالتوں سے، اور سامنا یہ اپنے دور میں یہی کہتے تھے نا، عدالتیں ہیں جناب، عدالتوں میں جا کے اپنی بیگنیں ثابت کریں۔ فواد چودھری صاحب کے تو میرے خیال سینکڑوں جتنی پیشیاں ہیں نواز شریف کی احتساب عدالت میں، اس سے 2 گنا فواد چودھری صاحب کے یہ ٹویٹس اور بیانات ہوں گے کہ جناب عدالت میں بیگنا ہی ثابت کریں، بھاگیں گے پھر رہے یہ کیوں وہ ہے وہ کیوں ہے، تو یہ بھی جائیں جا کے ثابت کریں اپنی بیگنا ہی۔ تو ان کی گرفتاری جو ہے یہ مطلوب ہی نہیں تھی، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دلوانا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے اشتہاری، اگر آج بھی یہ پیش نہیں ہوتے جیسا کہ ان کا پلان ہے، اب تک کی جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ یہ پیش نہیں ہونا چاہتے، پیش نہیں ہوں گے اسلام آباد عدالت میں جس نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہوں، اور پھر اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ اشتہاری قرار دینے کا ہے۔ اور جو پیمرا نے ان کی تقریروں شکریوں پر پابندی لگا دی، آخری تقریر کہ وہ اس سے آپ نے سنے ہی نہیں ہوں گے جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں، انہوں نے جو ڈرٹی ہیری کا نام لے کے اور اس طرح کی باتیں کر کے انہیں حیوان کہا ہے، جانور کہا ہے، نفسیاتی مریض کہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے۔ یہ فیصل نصیر صاحب میں جنرل فیصل نصیر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، اور پھر آرمی والوں کے خلاف بھی، ہمارے اداروں کے خلاف بھی، اور عدلیہ سر دست انہوں نے
بچائی ہے، عدلیہ کی تو دہائی دی ہے کہ جناب مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن وہ کب تک خیر منائیں گے؟ اب عدلیہ کے پاس بھی کیا بچا ہے؟ ایک ٹرک کے سوا عدلیہ کے پاس بھی کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں رہنے دیا فواد چودھری صاحب نے۔ اور ہر جگہ جہاں ٹرک کا ذکر ہو عدلیہ ذہن میں آ جاتی ہے، اور جہاں عدلیہ کا ذکر ہو ایک ٹرک کا ذکر آ جاتا ہے، تصور آ جاتا ہے۔ وہ ٹرک کاٹ کا شاہکار ہو، یا یہ والے جو ویسٹ مینجمنٹ والے پھر رہے ہوتے ہیں ٹرک لے کے، یہ ٹرک ہو، اس میں مال جو ہے وہ ایک طرح کا ہی بھرا ہوا ذہن میں آتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شاید کچھ اچھی چیزیں بھی آتی ہوں، لیکن جو کورٹ رپورٹرز ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، ان کے ذہن میں زیادہ تر ٹرک کا جو تصور آ رہا ہے وہ اسی طرح کا ہے، اسی نوعیت کا ہے جیسا کہ وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اور پھر جناب فیض حمید صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے بھی فیض حمید کے ساتھ تعلقات کی بات کی ہے، مریم نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب فیض حمید کے خلاف میرے پاس ثبوت ہیں، باجوہ صاحب کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ججوں کے بنانے میں وہ بڑا کردار ہوتا تھا فیض صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید وہ پارلیمانی سیکرٹری کے میں وہ کہتے ہیں ممبر تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو بنتا نہیں تھا میرے ساتھ جو کیا تھا انہوں نے، جو ان کے اوپر ڈالی تھی وہ ہیروئن وغیرہ، تو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جناب وہ اتنے بے چین تھے کسی کو جج بنانے کے لیے کہ انہوں نے مجھے میسج کیا، میرے ساتھ رابطہ کیا کہ اس کو بنا دو۔ پارلیمانی کمیٹی کا وہ کہتے ہیں کردار محدود ہوتا ہے، اور وہ نام نہیں لے رہے تھے، وہ نام میں بتا دیتا ہوں، وہ نام ہے جناب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جب سپریم کورٹ لے جایا جانا تھا، اس وقت فیض حمید صاحب بہت زیادہ بے چین تھے، اور بہت زیادہ ان کی کوشش تھی کہ یہ کسی طریقے سے نام جو ہے یہ مس نہ ہو جائے۔ یہ ان کو لاہور، یہ جونیئر جج تھے، یعنی سینئر موسٹ جج نہیں تھے مظاہر نقوی صاحب، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جو سابق ہمارے ڈکٹیٹر جو صدر تھے پرویز مشرف صاحب، ان کی بریت کا، یعنی ان کو بری بھی کر دیا، ان کے خلاف جو ریفرنس تھا غداری کا آرٹیکل 6 کا وہ بھی ختم کر دیا، وہ عدالت بھی غیر قانونی قرار دے دی جس نے انہیں سزا دی تھی اسٹیٹ فکار والی۔ تو پھر ظاہرہ ان کو نوازا جانا تھا، اور یہاں عدالت میں حکومت اور جو درخواست گزار اور سرکاری وکیل اور عدالتی جو معاون مقرر کیے گئے تھے، ایسے چلتے چلتے ایک دن اچانک علی ظفر صاحب آ کے بیٹھ گئے، تو 3 رکنی بینچ تھا، تو مظاہر نقوی صاحب نے کہا علی ظفر آپ عدالت اس کیس میں عدالت کی معاونت کریں گے، اور پھر عدالتی معاون سب کے سب ایک پیج پہ تھے، درخواست گزار یعنی پرویز مشرف، حکومت، ان کی حکومت عمران خان کی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ درخواست گزار سے بڑھ کے پرویز مشرف کی بریت کے لیے دلائل دے رہے تھے، اور پھر علی ظفر صاحب نے توقیر ہی کر دی تھی، تو انہوں نے کہا جناب نہ وہ عدالت ٹھیک تھی، نہ وہ قانون ٹھیک تھا، اور قانون کی فلاں شک جو ہے معزز اطلاق والی وہ بھی غلط ہے، اس طرح کی باتیں شاتیں کر کے انہیں، تو پھر ظاہر فیاض حمید صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے پھر وہاں رولا ریکویسٹ کی کہ جناب ان کو لے جائیں، اور انہیں خدشہ ہوگا کہ شاید میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمانی کمیٹی میں کوئی رولا شولا نہ ڈال دیں، کوئی اپوزیشن اور حکومت کے بینچوں کے برابر ارکان ہوتے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں، تو وہاں بھی کوئی پھٹا چڈا رولا چلا ہو سکتا تھا۔ یعنی اس حد تک یعنی فیاض حمید صاحب تمام راستے جو ہیں وہ بند کرنا چاہتے تھے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی وہ جو اوپر جانے کا معاملہ ہے وہ رہ جائے۔ اور دوسرا جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب تشریف لائے ہیں زمان پارک میں، اور ہمارے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ بڑا گلہ کیا ہے کہ جناب میرے وہاں جب میٹنگ شیٹنگ ہوتی تھی پیپلز پارٹی والوں کی ایوان صدر میں، تو لاہور ہائی کورٹ نے مجھے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، ججمنٹ دے دی تھی، بالکل ججمنٹ آئی تھی کہ جناب صدر جو ہے وہ سب کا صدر ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کی، وہاں وہ اجلاس نہیں بلا سکتا، صدارت نہیں کر سکتا، ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا اپنی، وہ کہتے ہیں لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھتا، علوی کو، عارف علوی کو۔ زرداری صاحب آپ ایک کمانڈنگ پوزیشن پہ تھے، وہ تو بیچارہ ایک بچونگڑا ہے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا، کہنے کو صدر ہے، بہرحال وہ آیا ہے تلہ شلہ باب مارا ہے۔ اطلاع یہ ہے وہ جو میں نے کہا نا ایک صحافی جس نے رابطہ کیا ہے ثاقب نثار سے لیکن خبر نہیں دی، اسی صحافی کی یہ خبر ہے،
وہ ان کے بڑا قریب ہے، وہ اس صحافی کے دل میں یہ بستے ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی خبر سے ان کا امیج کوئی خراب ہو۔ ظاہر ہے ان سے کچھ زیادہ انفارمیشن حاصل کی ہے باقی 3 صحافیوں کی نسبت۔ تو اطلاع یہ ہے کہ جناب پھر ایک دفعہ یہ رولا چولا ہے کہ جناب نکالیں صدر صاحب، مجھے کسی طریقے سے میرا رابطہ کروا دیں، مر گئے لٹ گئے۔ اور ادھر سے ابھی تک یہی اطلاع ہے حافظ صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے کہا جناب رسید ختم پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ تے عمران خان تھے، اور ختم پڑھنے تو بعد استی جنازہ پڑھنے تو بعد پھر دوبارہ کی اسی کیتا جا سکتا، کی کر سکتے ہیں، ساڑھے ہاتھ بس کچھ نہیں ہے گا ہوں۔ تے انہوں نے کہو وہ جناب آرام نے بیٹھے رہن، حالات دا انتظار کرن، وقت دا انتظار کرن۔ علوی صاحب کو یہ کہتے رہے، اور علوی صاحب ظاہر ہے جو بھی انہوں نے جواب دینا تھا، جواب پتہ یہ چلا ہے یہی ہے کہ اس طرف سے کوئی ان کے لیے وہ نرم گوشہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بندے نے گل ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو غیر سیاسی آدمی ہے، بات تو ہوتی ہے سیاست دانوں سے، یہ یو ٹرن کا ماہر ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا بات کریں۔ لیکن بہرحال یہ دروازے جو ہوتے ہیں سیاست دانوں کے، یہ حکومت کے، کبھی جو اصلی حقیقی سیاست دان ہیں، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، ان کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر یہ عمران خان وہ ناک رگڑوانا چاہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل آئے، گھٹنوں کے بل، یہ جی ایچ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں اس وقت عمران خان۔ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت کے ساتھ، اس کے بعد یہ خبریں ہیں کہ یہ گھٹنوں کے بل وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھائی پہلے سیاستدانوں سے بات کر لیں، پھر اگر ہماری ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ سیاستدانوں کے ساتھ ابھی تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پچھلے دنوں نے کہا بھی ہے کہ جناب میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، لیکن کل انہوں نے جو خطاب فرما دیا ہے اس کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی۔ یہ چاہتے ہیں میں ڈرا کے شاید ان کو، کب وہ ڈرانے والی باتیں وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ختم ہو کی ہوئی ہیں۔ اور جو میں نے 2-3 دن پہلے ایک ویلا کیا تھا کہ آڈیو شاڈیو کو بھول دیں، اب ایک ویڈیو آنے والی ہے جس میں ثاقب نثار صاحب ہوں گے اور فیض حمید صاحب ہوں گے، اور 2 حاضر سروس جج صاحبان بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ ویڈیو کب لیک ہوتی ہے کب نہیں، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کس طرح کی، اس کی تفصیلات مجھے جو بتائی گئی تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور جن دنوں میں نے انہی دنوں یہ اب بنا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کہ میرا واٹس ایپ جو ہے یہ ہیک ہو گیا ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جناب کہیں یہ، وہ کہتے ہیں 2 دن ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں اس کو جناب ریکور کرنے کے لیے، وہ 7 دن وہ کہتے ہیں لگ جانے ہیں۔ اور اس دوران مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری کوئی اس سے، وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے کلپ شلپ بناتا رہتا ہے آڈیو شاڈیو، کہیں ان کو جوڑ کے وہ کوئی ایسی ویڈیو آڈیو نہ لے آئے جیسے پہلے لے آئے تھے۔ اگرچہ وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹی کوئی نہیں تھی، اس کا فرانزک کروانا چاہیے تھا۔ آپ کہتے ہیں ایک ٹی وی چینل نے اس کو 6 گھنٹے کے اندر جعلی ثابت کر دیا تھا۔ اور بھائی جعلی ثابت کر دیں تو آپ تو فرانزک کرواتے، آپ تو عدالت میں جاتے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ فیاض حمید اور آپ کا نام لے رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب مل کر عدلیہ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو باقیات ہیں ان کی عدلیہ میں باقیات تو ہیں، جو ثاقب نثار صاحب نے بوٹے لگائے ہیں نیچے سے اٹھا کے چوتھے نمبر سے 5ویں نمبر سے ہائی کورٹ سے لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں ججوں کو، تو وہ تو ظاہر ہے وہ ان کے ہم خیال ججز ہوں گے۔ اور فیض حمید صاحب کا میں نے بتا ہی دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا، انہوں نے نام نہیں لیا تھا جج کا، میں نے نام بھی بتا دیا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے وہ فون کر رہے تھے فیض حمید صاحب۔ اگر یہ مل کے کچھ کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اور ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں میں مولانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بڑا غصہ ہے جناب، مولانا صاحب نے ایسا سوچ کیسے لیا کہ میں ان لوگوں کے لیے کروں گا۔ اچھا 3 بندے ہیں، 3 صحافی ہیں جنہوں نے اپنی جو بات چیت ہے وہ اس کی خبر دی ہے۔ ایک تو شاکر محمود عوان صاحب ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جناب تقریباً میں نے تمام باتیں جو میری ان کے ساتھ ہوئی تھیں وہ خبر کی شکل میں دے دی ہیں۔ اور اس میں ایک ان کی بات ہوئی ہے عادل شاہ کے ساتھ، اور ایک بات ہوئی ہے زاہد گشکوری کے ساتھ، اور ایک بات ان کے ایک اور صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ جو صاحب ہیں وہ خبر نہیں دینا چاہتے۔ وہ کیوں نہیں دینا چاہتے خبر، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تینوں کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ جناب غلطیاں ہوتی ہیں، بندہ فرشتہ نہیں ہے، تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں انسان ہوں، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اور پھر فیض حمید کے ساتھ جو رابطوں کی بات ہے،
انہوں نے کہا بالکل فیاض حمید کے ساتھ میرے رابطے ہیں، وہ سلام دعا کر دیتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ مجھے سلام دعا کا کر دیتے ہیں۔ 2 صحافیوں سے انہوں نے کہا جی میرے عمران خان کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، لیکن زاہد گشکوری صاحب سے کہا ہے کہ جناب میری ان کے ساتھ جو بات ہے، رابطے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ 2 دن پہلے 2 ہفتے قبل مجھے وہ کہتے ہیں میسج آیا تھا عمران خان کا کہ جناب آپ سے بات ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا ہاں جی بات ہو سکتی ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ اس کی تفصیلات بھی بیان کی کہ وہ کہتے تھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، میں پھنس گیا ہوں، میرے خلاف بڑے مقدمات بن گئے ہیں۔ تو میں نے معذرت کر لی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ سابق وزیر اعظم ہیں تو وزیر اعظم کی طرح بیہیو کریں، سابق وزیر اعظم کی طرح سیاستدان جیسے کرتے ہیں ویسے سیاست کریں، مجھے تو اپنے بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے، میری سیکورٹی ہٹا لی گئی ہے۔ یہ زاہد صاحب سے بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میرا عمران خان کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے اور نہ میری دوستی ہے۔ جب یہ چیف جسٹس تھے نا، اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم نہیں کہتے تھے جی، عمران کہتے تھے، میں عمران سے کہتا ہوں۔ وہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا جناب جو اعجاز افضل خان کا ہے ان کو آپ چیف جسٹس لگا دیں، ایپلیٹ کورٹ کا چیف جج گلگت بلتستان کا نام بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا جناب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، 65 سال ہمارے رولز کے مطابق ہے، حکومت نے جو نواز شریف دور میں ہوا، تو ان کا میں عمران کو کہتا ہوں 70 سال کر دیتا ہے۔ یعنی اس طرح کا ان کا رویہ تھا عمران خان کے بارے میں۔ اب بھی پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان کو اسی طرح مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہ 2 بندوں کے سامنے مکر گئے ہیں کہ جناب میری عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں، جب اور تیسرے بندے کے سامنے زاہد صاحب کے سامنے یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہاں جی میرا رابطہ ہوا تھا اور میں نے ان کی مدد سے انکار کر دیا، جبکہ چوتھے بندے کے ساتھ جو آف دی ریکارڈ ان کی گفتگو ہوئی ہے، جو اس بندے نے چلائی نہیں، خبر نہیں دی اس نے، کیونکہ وہ ان کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے ان 3 بندوں کی جب ملاقات ہوئی ہے تو میرے ذہن میں وہ بندہ تھا کہ وہ لازمی ملا ہوگا، اس مدد مانگی ہوگی انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے۔ ثاقب نثار چاہتے تھے یہ خبر جو ہے یہ مارکیٹ میں آ جائے کہ میرا واٹس ایپ جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، تو اس بندے سے پہلے نمبر پہ رابطہ کیا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بالکل ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو باتیں کی ان میں تو ایسی باتیں بھی تھیں کہ مجھ سے غلطیاں کروائی گئیں۔ یہ کہتے ہیں نا غلطیاں ہوئیں، اس کے ساتھ یہ ہو کہ ہاں مجھ سے غلطیاں کروائی گئیں، کچھ ماحول ایسا بن گیا کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئیں۔ اور یہ خبر ان کے فیملی ذرائع کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ان کی جھڑپ ہو چکی ہے اس معاملے پہ کہ تم لوگوں نے میرے ہاتھوں کیا کروا دیا۔ اور پھر نواز شریف کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے کیا تھا ان کے دور میں، انہوں نے ان کے فیملی ذرائع سے میں نے یہ بتایا تھا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے ضمیر کی آپ کہہ لیں کہ ملامت کا ذکر کیا یا کچھ بھی ذکر کیا۔ اور اب یہ کہتے ہیں میں ایک کتاب لکھ کے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد وہ شائع ہوگی، اس میں بہت سارے انکشافات ہوں گے، ابھی میں نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک کمزوری دکھا رہے ہیں کہ اگر شیر ببر ہیں تو پھر دکھائیں جناب، ابھی لائیں عوام کے سامنے زندگی میں، تاکہ اگر اس پہ کچھ سوالات اٹھتے بھی ہیں، آپ کی اس کتاب پر پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، تو آپ سے پوچھا جا سکے جناب یہ اس کا کیا ہے اور یہ کیا آپ سے۔ تو پھر وہ نصیب نصر شاہ جیسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ دلیر ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں صادق اور امین والی جو بات ہے وہ میں نے انہیں جزوی طور پہ صادق اور امین قرار دیا تھا۔ میرے سامنے 3 سوالات تھے، اکرم شیخ صاحب وکیل تھے، تو انہوں نے 3 نکات میرے سامنے رکھے تھے جن کا میں نے فیصلہ کر دیا تھا۔ ان میں ایک تو ان کی آف شور کمپنی والے تھا، نیازی ایکسپریس، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، ان کی کمپنی کی جو تھی نیازی اینڈ کو، جو بھی اس کا نام تھا، نیازی سم تھنگ تھا، آف شور کمپنی، وہی پناما لیکس والی، ان میں بھی ان کا نام تھا نا، ان کی بھی تو کمپنی تھی نا یار، وہ صرف نواز شریف کی تھوڑا تھی، نواز شریف کے بچوں کی۔ اور دوسری وہ کہتے ہیں ان کا جناب بنی گالا والا گھر تھا، اور تیسرا فارن فنڈنگ کیس۔ یہ 3 نکات تھے، ان میں نے انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ اب فارن فنڈنگ والا پتہ چل ہی گیا کتنے صادق اور امین ثابت ہوئے ہیں جی، اور بنی گالا والا وہ بھی اب پتہ چل گیا ہے جناب کیسے ریگولرائز کیا گیا تھا اس گھر کو، اور کیسے وہ سارے جھوٹے سچے 2-3 دفعہ جو بیان الفی آئے ہیں جمائمہ کے، اور ان کے بیان جو بدلتے رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے جناب کنسیڈر کر کے ان کو آپ نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے یہ صادق اور امین ہے۔ وہ کہتے باقی کیس تو میرے سامنے نہیں تھے۔ اب وہی کیس ہیں یار، وہی کیس ہیں، بنی گالا والا کیس بھی وہی ہے، فارن فنڈنگ والا کیس بھی وہی ہے، آف شور کمپنی والا چلو وہ کسی طریقے سے مٹی چٹی پڑ گئی ہوئی ہے، باقی تو سارے کیس ہی وہ ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں نا میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ جو تھرڈ پرسن ہے, وہ جو چوتھے آدمی ہیں, صحافی ہیں, ان کے سامنے انہوں نے تسلیم کیا جناب عمران خان پیغام بھیجتا رہتا ہے, مجھ سے مشورے مانگتا رہتا ہے, اور اس کا ایک ثبوت بھی ہے, وہ باقاعدہ ویڈیو ثبوت ہے. وہ ویڈیو ثبوت ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں یہ بنی گالہ کہہ دیا, زمان پارک میں عمران خان سے ملنے گئے تھے. وہاں ان کی میٹنگ ہوئی تھی, وہاں باقاعدہ تصویریں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جاری کی تھی, یہ ان کی ملاقات کر رہے ہیں عمران خان سے. یہ 27 اپریل 2022 کی بات ہے. تو اس وقت ان سے میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, تو وہ اس وقت بھی ایسی ہی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب وہ مجھ سے مشورہ مانگ رہا تھا, مجھے کہہ میرے پاس لیگل ٹیم نہیں ہے, مجھے کوئی لیگل ٹیم سجیسٹ کر دیں جو میری مدد کر سکے مقدمات میں. میں بڑی بری طرح اب بھی وہی باتیں, زاہد صاحب سے اب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, اور اس وقت بھی یہ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے. تو یہ بہرحال ان کے عمران خان کے ساتھ جو رابطے ہیں یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور واٹس ایپ جو کیے ہوئے ہیں, وہ جب ظاہر کو اگر 2 ہفتے پہلے کوئی میسج موجود ہے, تو پھر رات کے ٹائم بھی تھا کہ 8 بجے ہوئے تھے, مجھے فون آیا, فلاں ہو گیا, ٹمکڑا ہو گیا. تو ثاقب نثار صاحب پیش بندی کر رہے ہیں اس آڈیو یا ویڈیو کی جو آنے والی ہے, جس کے بارے میں کافی عرصے سے یہ اطلاعات ہیں کچھ ہونے والا ہے. اب سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, ان کے سابق کولیگ کے ساتھ, وہ معافی چاہتا ہوں سابق جج کے ساتھ, ان کے کولیگ رہے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب جوید ہاشمی نے یہ انٹرویو دیا کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کا پتہ کر دیں گے صاف, اور ان کو لائیں گے عمران خان کو, اور چیف جسٹس کے ساتھ بات ہوگی ہے, عمران خان نے یہ کہا. تو وہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کون ایسا چیف جسٹس ہو سکتا ہے. اس وقت تو ناصر الملک صاحب چیف جسٹس تھے, اور ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر انور ضیر جمالی صاحب جو ہیں, ان کو انہوں نے پٹو ڈالنے کے بعد میں جب وہ چیف جسٹس بنے تو کوشش بڑی کی ثاقب نثار نے اور آصف سعید کھوسہ نے. وہ کہتے جب کو کھانے شانے ہوتے تھے نا تقریبات سپریم کورٹ کی, تو یہ بہت زیادہ چاپلوسی کرتے تھے دونوں. وہ ان کو پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ جج کا ایک مزاج ہی نہیں ہوتا ایسے چاپلوسی کرنا اپنے چیف جسٹس کی, جیسے یہ دونوں کرتے تھے. اور انہوں نے کوشش کی کہ جو عمران خان کی پہلی درخواست آئی پاناما کے والے ایشو پہ نواز شریف کے خلاف, تو انور ضیر جمالی کے جو رجسٹرار صاحب نے انہوں نے اس پہ اعتراض آبجیکشن لگا دیا. پھر انہوں نے انٹروین کیا, وہ جج صاحب کہتے ہیں پھر ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ نے پھر اس میں مداخلت کی, اور پھر بہرحال وہ کیس چلتا رہا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب جو جمالی صاحب اور امیر ہانی مسلم صاحب جو جج تھے, دونوں سمجھ گئے تھے یہ اس کے پیچھے لمبی گیم ہے, پھر دونوں اس کیس سے الگ ہو گئے. جمالی صاحب تو خیر ریٹائر ہو گئے, امیر ہانی مسلم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. پھر وہ بینچ 5 رکنی پتہ ہے, پھر ثاقب نثار صاحب کے ہاتھ میں آ گیا وہ اس کا جو ہے لگام, اور پھر جو ہوتا رہا وہ آپ نے دیکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جوید ہاشمی نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت سے ہماری نظریں سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی تھی, اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے 2 نام لیے ہیں ججز کے الگ ہونے والوں کے, تو ظاہر ہے اگر وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے کلیگ تھے, تو انہوں نے ان کے ساتھ بات کی ہوگی نا. اور اعجاز افضل صاحب کے ساتھ ان کے بینچ بھی بڑے ہوتے تھے, اور اعجاز افضل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ مجھے کہ جناب وہ آخری وقت میں پتہ نہیں کیا ہو, وہ چنگا والا جج سی کہ انہیں پتہ نہیں کی ہو گیا. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب 2018 کے الیکشن میں بھی بڑی رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں, اور وہ رکاوٹیں میں نے دور کی تھیں. وہ آپ نے کیسے دور کی تھی آپ نے دیکھ ہی لیا. اور پھر جب وہ صاحب جو جج صاحب سابق جج صاحب مجھے بتا رہے تھے نا کہ یہ جوید ہاشمی کے حوالے سے, انہوں نے کہا جناب پھر ناصر الملک صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر چلے گئے جناب آپ کے وزیر اعظم, اور پھر ثاقب نثار صاحب بن گئے چیف جسٹس, اور پھر سارا گیم جو ہے یہ کھل گئی, سامنے آ گئی کہ اصل میں ہوا کیا تھا. اور ایک بات اور بڑی کہہ رہے ہیں جناب یہ کہ جناب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر بندیال صاحب, وہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہیں. یہ شک رمان کی خبر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ اب صوفیزم کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے ہیں. وہی صوفیزم کی طرف تو آپ بھی مائل ہو گئے تھے بہت زیادہ. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بابا فرید کے مزار پہ بڑی حاضریاں شاضریاں دینے لگ گئے تھے,
اور ان کی جو بابا فرید کی زمین کا اراضی کا جو ایشو تھا اس میں انہوں نے نواز شریف کو وہ پکڑنے کے لیے اور وہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس کے وزارت اعلیٰ کے دور میں یہ کیسے اس کی الاٹمنٹس وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے ریفرنس بنانے کی بڑی کوشش کی تھی ثاقب نثار صاحب نے. اب یہ کہتے ہیں عمر الطاف بندیال صاحب بھی درویش ہو گئے ہیں. یہ جو جج ہے نا ان کو صوفیزم کے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو انصاف کے قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، آئین اور قانون کے قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں نا وہ تو ملنگ ہو گیا ہے چیف جسٹس جو ہے وہ درویش ہے، درویش چیف جسٹس. ہم نے ایسے درویش چیف جسٹس کو کیا کرنا ہے؟ اسی چٹنا انہوں. ہمیں تو انصاف چاہیے، عوام کو بھی انصاف چاہیے، خاص کو بھی انصاف چاہیے، حکومت کو بھی انصاف چاہیے، سب اداروں کو انصاف چاہیے. تو ہمیں تو ایسا چیف جسٹس چاہیے، ہمیں صوفی چیف جسٹس نہیں چاہیے. اب دیجیے مجھے اجازت، ان شاء اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.